گستاخی درویش بیچارہ، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ، زلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، نہ اپنا کوئی مونی سے نہ ہمدم یا رسول اللہ، تمہارا آسرا ہے جان عالم یا رسول اللہ، مدد کا وقت ہے میرے مکرم یا رسول اللہ، زرحمت کل نظر بہرحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ عشق و مستی میں ڈوب کر ایک بار اور درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے کی تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، میں علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اے کی تیرے جلال سے ہل گئی بزم کافری، راشے خوف بن گیا رقص بتان آزری، اے کی تیرا غبار راہ تابش روئے ماہتاب، اے کی تیرا نشان پا نازش مہر خاوری، تیرے پیمبری کی سب سے بڑی دلیل ہے بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قیصری، تیرے غلام اور دیں کوچے کفر میں صدا، تیرے فقیر اور کریں اہل جفا کی چاکری، اٹھ کی تیرے دیار میں پرچم کفر کھل گیا، دیر نگر کی ہو گئی سان حرم میں ابتری۔ پھر ایک بات درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایک قافلہ پہنچا اور ان لوگوں نے اس شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے بہت زور ڈالا۔ مولانا قمر اللہ، مولانا ظہور رضا صاحبان گاڑی لے کر پہنچے، میں لیٹ چکا تھا تو میں نے سوچا اسلام آواز دے رہا ہے، خلوص پکار رہا ہے، عید میلاد النبی کی مبارک محفل میں ہم کو شریک ہونا ہے، تو میں آ گیا۔ حضرات تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا اور میں جو بھی گفتگو کروں گا شادی کے عنوان سے گفتگو کروں گا، اور میں نصوص احادیث کے نصوص کی روشنی میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ گورنمنٹ کا جب کوئی آرڈر ہوتا ہے تو سب مان لیتے ہیں، اور اللہ کا جب آرڈر ہوتا ہے تو اس کے ماننے میں پسو پیش کرتے ہیں۔ تو حضرات اس کا لازمی نتیجہ نکلا کہ لوگ گورنمنٹ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھو کورونا کے دور میں گورنمنٹ نے شادی پہ روک لگائی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ 20 آدمی سے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، 20 آدمی بارات لے کے جا رہے ہیں، اور نہ کوئی ڈیکوریٹ ہوتا تھا، نہ جمالیاتی پروگرام ہوتا تھا، نہ فنون لطیفہ کا آرٹ ہوتا تھا، نہ دنیا کے ہمیں ہوتے تھے، نہ طاؤس و رباب کے نغمے ہوتے تھے، اور شادی ہی شادی ہوتی تھی۔ تو حضرات آج کے اس بزم میں میں نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ کو سہارا لیا ہے، اسی کے ضمن میں میں نکاح پر تقریر کرنا چاہوں گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ میری تمہید ہو رہی ہے نکاح کے عنوان۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں، کائنات میں جتنی بھی اطاعت ہے فرما برداری وہ مشروط ہے۔ باپ کی اطاعت مشروط، ماں کی اطاعت مشروط، پیر کی اطاعت مشروط، استاد کی اطاعت مشروط، یعنی اس کو پرکھا جائے گا۔ لیکن اللہ اس کے رسول جو فرما دیں
اس کو کچھ سوچنا نہیں ہے، مان لیا جائے۔ حضرات اسلام جاننے کا نام نہیں ہے، اسلام ماننے کا نام ہے۔ جاننے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے جوگی لوگ جانتے ہیں اسلام کو، نہ جانے کتنے پروہت لوگ جانتے ہیں اسلام کو، نہ جانے کتنے مستشرقین اسلام کو جانتے ہیں، نہ جانے کتنے ریفارمر اسلام کو جانتے ہیں۔ جاننے کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام اسلام ہے۔ اگر کوئی کہے میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، مسلمان نہیں ہوگا۔ جب کہے کہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ ایک ہے تب مسلمان ہے۔ تو علم کی بنیاد پر اسلام نہیں ہوتا ہے، شہادت کی بنیاد پر اسلام ہوتا ہے۔ لہذا اسلام جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اس اطاعت میں کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط اطاعت ہے۔ دونوں اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ کی اطاعت سمجھ میں نہ آئے چاہے نہ آئے، اطاعت کی جائے گی۔ رسول اللہ کی اطاعت سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اطاعت کی جائے گی۔ حضرات اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، رسول پکار دے دور صحابہ میں، تو اس پر واجب ہو گیا نماز کو چھوڑ کر، نماز کو روک کر، چھوڑ کر نہیں، نماز کو روک کر رسول اللہ کے دربار میں پہنچ جائے اور لوٹ کے آئے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے پھر پڑھنے لگے۔ یعنی رسول کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں، اللہ کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اطاعت کی جائے گی۔ ماں باپ کی اطاعت میں شرط ہے، استاد کی اطاعت میں شرط ہے، پیر کی اطاعت میں شرط ہے، حاکم کی اطاعت میں شرط ہے۔ حضرات دنیا کی جتنی اطاعت ہے اس میں شرط ہے، مگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں۔ بلا شرط اسے ماننا ہوگا، آنکھ بند کر کے ماننا تب مسلمان ہوگا۔ پکا مسلمان کب ہوگا؟ جب مان لیا جائے۔ آئیے، ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے۔ کب؟ اگر ماں باپ اسلام کے خلاف کہیں تو نہیں مانا جائے گا، لیکن نبی کی شان ہے اگر نماز چھوڑا دیں تو مان لیا جائے گا۔ جس عبادت سے ناراض ہو جائے نبی وہ خطا ہے، اور جس خطا سے راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ جس عبادت سے ناراض ہو جائے نبی وہ خطا ہے، اور جس خطا سے راضی ہو جائے وہ عبادت ہے۔ تو سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اطاعت کی جائے گی، فرما برداری کی جائے گی۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب ماں باپ کی اطاعت دونوں مشروط ہے۔ اچھا، ماں کی بات زیادہ مانی جائے گی کہ باپ کی؟ آپ کہیں گے ماں کی زیادہ بات مانی جائے گی۔ حدیث میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے خاندان میں حقدار اطاعت کون زیادہ ہے؟ قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے خاندان میں کس کی زیادہ اطاعت کی جائے؟ تو نبی نے فرمایا اپنے ماں کی۔ پھر پوچھا گیا کس کی، اس کے بعد کس کی اطاعت کی جائے؟ تو نبی نے فرمایا اپنے ماں کی۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کس کی اطاعت کی جائے؟ پھر نبی نے فرمایا اپنے ماں کی۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کس کی اطاعت کی جائے؟ نبی نے فرمایا اپنے باپ کی۔ حضرات تو ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن آئیے میں رخ موڑنے جا رہا ہوں۔ یہ ماں اور باپ کی اطاعت اگر ٹکراؤ نہ ہو تو ماں کی بات مانی جائے گی، اور ماں باپ میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، باپ کی بات مانی جائے گی۔ کیونکہ ماں کے اندر حاکمیت نہیں ہے اور باپ کے اندر حاکمیت موجود ہے، تو حاکم جو ہوگا اس کی بات مانی جائے گی۔ حاکمیت، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے اور جو شوہر نے خرچ کیا ہے، اس لیے باپ کی اطاعت شوہر کی اطاعت زیادہ کی جائے گی۔ ماں کی اطاعت، مثلا ماں کہتی ہے جاؤ بازار سے دوا لے آؤ، استاد کہتا ہے، باپ کہتا ہے نہیں مدرسہ چلے جاؤ، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ ماں کی نہیں مانی جائے گی۔ جب ٹکراؤ ہو گیا تو بات مانی جائے گی باپ کی۔ معلوم ہوا کیوں؟ اس لیے کہ باپ میں حاکمیت ہے، ماں میں حاکمیت نہیں ہے۔ حضرات حاکمیت کی بات آئی، حاکم کس نے بنایا؟ قاضی صاحب نے، مولانا صاحب نے حاکم بنایا، قبل تو کہلایا، ایجاب و قبول کیا، نکاح ہو گیا، حاکمیت تفویض ہو گئی۔ لیکن حضرات یہ حاکمیت تفویض ہو گئی، مثلا شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، حاکمیت مل گئی، ایجاب و قبول ہو گیا، حاکمیت مل گئی۔ اب شوہر کہتا ہے میں اپنی بیوی کو ابھی لے جاؤں گا، باپ کہتا ہے ابھی میں نہیں بھیجوں گا، میں 2-4 روز کے بعد بھیجوں گا۔ مفتیان کرام کہیں گے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، شوہر کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے باپ نے شوہر کو حاکمیت دے دی ہے۔ دیکھو ایک مجلس نکاح میں شوہر حاکم بن گیا ہے، حاکمیت اتنی محترم ہو گئی، وہ باپ سے زیادہ محترم ہو گیا، وہ لڑکی کے ماں سے زیادہ محترم ہو گیا۔ شوہر کو حاکمیت ایک قاضی صاحب نے دی ہے، شوہر کو حاکمیت ایجاب و قبول نے دی ہے۔ کیا خیال ہے جب ایک شوہر کی بات باپ سے زیادہ مانی جائے گی، اور جس رسول کو اللہ نے حاکمیت عطا کی ہے، حاکم پرایا بنایا ہے، تو ان کی بات پوری کائنات میں سب سے زیادہ مانی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حاکم بنایا، حاکمیت محمدی عطا کی، پوری کائنات کے حاکم ہیں، پوری کائنات۔ اب وہابیہ کہتے ہیں رسول اللہ اگر حاکم ہے تو اللہ کیا ہوا؟ وہ حاکم ہو گئے پوری کائنات کے، تو اللہ کیا؟ اللہ ایسا حاکم ہے۔ دیکھیے میں جملہ دینے جا رہا ہوں، آپ اپنی زمین کے مالک ہو، آپ اپنی تجوری کے مالک ہو، آپ اپنے مکان کے مالک ہو، آپ اپنے اثاثہ کے مالک ہو، آپ اپنے بینک بیلنس کے مالک ہو، آپ اپنی فیکٹری کے مالک ہو، آپ اپنے کارخانے کے مالک ہو، جب بھی اللہ مالک ہے، اللہ کی حاکمیت میں فرق نہیں آتا ہے۔ وہ ایسا مالک حقیقی ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرات تو اس کی مالکیت میں فرق نہیں آتا ہے۔ تو اگر رسول مالک ہو گئے تو فرق کہاں آئے گا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ خالق کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ حاکمیت پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات بتا دیجئے مجھے تسلی ہو جائے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حاکمیت کس نے عطا کی؟ اسٹیج پر مولانا صاحب نے ایجاب و قبول کرایا، ایک اجنبی آدمی 25 سال کی بہاروں کو دیکھ کر آیا، اسٹیج پر بیٹھ گیا، 21 سال کی ایک عروس سے ایجاب و قبول ہوا، 2 منٹ میں حاکمیت تفویض ہو گئی، اور حاکمیت ایسی عطا ہوئی کہ شوہر کا حق باپ سے زیادہ ہے، شوہر کا حق بیوی سے زیادہ ہے، شوہر کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ تو حضرات تمہارے بنائے ہوئے حاکم کی اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا پاور، جس کو اللہ نے حاکم بنایا وہ پاور نہیں ہے، ضرور اس کو پاور۔ وہابیہ کہتے ہیں صاحب وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ حضرات تم اپنے گھر کے مالک ہو، تجوری کے مالک ہو، بینک بیلنس کے مالک ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اوپر زمین کے خزانے اتارے گئے، زمین کے خزانے کی کنجیاں مجھ کو سونپی گئی ہیں، جنت و دوزخ کی کنجیاں سرکار کو تفویض کر دی گئی ہیں۔ ایسے حاکم ہیں۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا باپ میں حاکمیت ہے اور
ماں میں حاکمیت نہیں ہے۔ اب شوہر کے اندر حاکمیت آ گئی تو شوہر میں حاکمیت ہے اور بیوی میں حاکمیت نہیں ہے، اس لیے بیوی سے مرتبہ شوہر کا بڑھا ہوتا ہے۔ نکاح عالم اسلام میں اس کو واجب، کبھی فرض، کبھی سنت قرار دیا گیا ہے۔ آئیے سنیے، نکاح کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ ایجاد ہوا، اس دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو ایجاد ہوا وہ کون ہے؟ آپ لوگ بولیے گا۔ سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں جو ایجاد، پہلا رشتہ، وہ رشتہ ہے نکاح۔ اس دنیا کا، کائنات کا، عالم اسباب کا، عالم امر کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم اسباب میں پہلا رشتہ جو ایجاد ہوا ہے وہ آدم و حوا کا نکاح ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ نکاح اس کائنات کا بہت عظیم سرمایہ۔ اور کہاں نکاح ہوا؟ جنت کے بہاروں میں ہوا۔ آدم علیہ السلام کا نکاح، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا نکاح جنت کے بہاروں میں ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ نیند آئی، جنت میں کبھی نیند نہیں آئی تھی، لیکن پہلی مرتبہ نیند آئی، اور جب نیند آئی اسی میں کام ہو گیا۔ بائیں پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہو گئی۔ اللہ کی قدرت دیکھو، آدم کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ جس خدا نے بغیر مرد عورت کے آدم کو پیدا کیا، اسی خدا نے آدم کے ذریعے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وہ چاہے تو سے پیدا کر دیتا، لیکن حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا اور سینے کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جو دل کے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بیوی بننے والی ہے وہ دل کے قریب ہوگی۔ آئے سنیے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ نکاح کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نکاح کو اہمیت لوگ نہیں دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، بارات جاتی ہے، تاؤس و رباب کے ساتھ جاتی ہے، جمالیات بن کر جاتی ہے، پورے شان و شکوہ سے جاتی ہے، جیسے کعبہ حرمت کو ڈھانے کے لیے ایک لشکر جا رہا ہو، وہ ایسے بارات جاتی ہے۔ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں بالکل بارات کا تصور نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ شوہر کے گھر والے بیوی کے گھر والے گھر والوں کے پاس آئیں اور وہ کہیں حیانا و حیاکم، اتیناکم متیناکم فحیانا و حیاکم، اس کے بعد رشتے نکاح ہو جائے۔ دنیا میں سب سے اونچا رشتہ، کائنات کا سب سے اونچا رشتہ، سب سے اونچا نکاح کون ہوا؟ کائنات کا سب سے اونچا نکاح میری نظر میں حضرت فاطمہ کا ہوا، حضرت علی سے ہوا ہے، مولائے کائنات کا، اور حکم رب ہوا ہے، جبریل وکیل بن کر آئے اور حضرت علی موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے عرض کیا، فرمایا علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی سے کہا نہیں جاتا ہے، تو دبے لفظوں میں کہا میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جبریل بھی آئے ہوئے ہیں، جبریل بھی آئے ہیں، اور فرمایا اللہ کا حکم ہوا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد میں مجلس قائم ہوئی، فاطمہ کا نکاح علی سے ہو گیا۔ حضرات دیکھو کہاں ہوا، کب ہوا؟ جمعہ کے دن ہوا، اور کہاں ہوا؟ مدینہ شریف میں ہوا، اور کس جگہ ہوا؟ مسجد نبوی شریف میں، اور صحابہ کے ایک تعداد کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ سرکار نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ علی نے کہا کچھ نہیں ہے۔
دیکھو علی کے پاس کچھ نہیں ہے، آج دولت دیکھی جاتی ہے، آج تجوری دیکھی جاتی ہے، آج فیکٹری دیکھی جاتی ہے، آج نہ جانے کیا کیا ڈگری دیکھی جاتی ہے، لیکن نکاح ہونا چاہیے دین کے تقاضوں کی بنیاد پر، نکاح نہیں ہونا چاہیے دنیا کے تقاضوں کی بنیاد پر، نکاح نہیں ہونا چاہیے نسب و حسب کی بنیاد پر، نکاح نہیں ہونا چاہیے حسن و جمال کی بنیاد پر، نکاح ہونا چاہیے دین کی بنیاد، دین کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے۔ حضرات تو سرکار نے فرمایا علی وہ زرہ کیا کیا جو بدر میں تم کو مال غنیمت میں زرہ عطا ہوئی تھی۔ اچھا ایک بات بتا دوں، علی کا نکاح کب ہوا؟ بدر کی لڑائی کے بعد ہوا۔ علی کے ذوالفقار حیدری کی تلوار پر بدر میں چمکی ہے اور خوب لڑے ہیں، خوب لڑے ہیں۔ پہلے محلہ میں جو لوگ نکلے تھے حضرت علی نکلے تھے اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب نکلے تھے اور عبیدہ ابن حارث نکلے تھے، اور ان لوگوں نے ان کے مقابلے میں 3 صنادید آئے تھے، یعنی عتبہ آیا تھا اور شیبہ آیا تھا اور ولید آیا تھا عتبہ کا بیٹا۔ حضرت علی نے چشم زدن میں قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے چشم زدن میں قتل کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ ابن حارث کے پیر پہ تلوار پڑی، پیر کٹ گیا، بڑھ کر امیر حمزہ نے ولید کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرات فاتح بدر بن کر علی میدان بدر میں ان کے ذوالفقار کی تلوار چمکی، اور علی جب آئے مدینہ میں نکاح ہو گیا تو کس بنیاد پہ ہوا؟ یہ شجاعت کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پہ ہوا؟ جوہر علم کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پہ ہوا؟ دین کے قدروں کی بنیاد پر۔ کس بنیاد؟ ڈگری کیا تھی؟ باب العلم تھے۔ ڈگری کیا تھی؟ مولائے کائنات تھے۔ دنیا کی کوئی ڈگری نہیں مگر دین کی ساری ڈگریاں مولائے کائنات کے پاس۔ حضرات سرکار نے فرمایا علی زرہ کیا ہوئی؟ فرمایا سرکار وہ تو ہتھیار ہے، ہتھیار پہ تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ہتھیار پہ زکوٰۃ نہیں، گھوڑے جہاد کے گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں، لڑنے کی تلوار پہ زکوٰۃ نہیں، زرہ پہ بھی زکوٰۃ نہیں، خود پہ بھی زکوٰۃ نہیں، کمان اور تیر و ترکش پہ زکوٰۃ نہیں، سامان جنگ پہ، ہتھیار کے اسلحے پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ حضرت خالد پہ کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کا سارا سامان لانے کے لیے تھا، مانگا گیا، فرمایا میں زکوٰۃ میرے اوپر نہیں ہے۔ آپ کے ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام اورنگزیب ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حضرات تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سرکار دانائے غیوب نے فرمایا زرہ کیا کیا؟ فرمایا سرکار وہ تو ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو بیچ ڈالو، زرہ کو بیچ ڈالو۔ حضرت علی اب تو فرض ہو گیا بیچنا، اطاعت کرو، فرض ہو گیا بیچنا۔ علی زرہ لے کر حضرت عثمان کے یہاں پہنچے۔ حضرت عثمان نے کہا علی کیسے آنا ہوا؟ کہا زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا لاؤ زرہ۔ کہا میں اس زرہ کو 160 تولہ چاندی میں خرید رہا ہوں۔ 160 تولہ 400 دینار میں خرید رہا ہوں، برابر 160 تولہ۔ علی نے کہا جو بھی چاہیں آپ لے لیں۔ تو زرہ دیا، 160 روپیہ انہوں نے دیا۔ کس نے؟ حضرت عثمان نے 160 روپیہ دیا۔ علی 160 تولہ چاندی لے کر چلے، یعنی 400 دینار لے کر چلے، اور جیسے 2 قدم آگے چلے تو عثمان نے کہا علی واپس آؤ، علی واپس آؤ۔ علی میں تو ثابت ہو چکی، میں نے خرید لیا، ذرا مجھ کو مل گئی، پیسہ آپ کو مل گیا۔ کہا بالکل صحیح ہے۔ عثمان نے کہا اے علی میری طرف سے ذرا آپ کو نظر، سبحان اللہ، میری طرف سے ذرا آپ کو نظر ہے۔ حضرات علی کی شادی ہو گئی، ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا۔ کلثوم نے حدم یا سعید نے خسیمہ نے حضرت علی کے گھر کا انتظام کیا۔ حضرات ایک ایسی شادی ہو رہی ہے جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، ایک ایسی شادی ہو رہی ہے جس کا اسلحہ
اب سوال یہ ہوا مہر میں حضرت علی نے زرہ کو کر دیا. روایت میں فاطمہ کے مہر کی روایت ہے کہ 400 دینار، ایک روایت میں 160 تولہ چاندی، ایک روایت میں ہے علی کی زرہ. تینوں کا ماحصل ایک ہے. 400 کو بدلا جائے تو 160 تولہ بنتا ہے، اور زرہ بھی کی ہے 160 تولہ میں، تو علی کی شادی ہو گئی. اب سوال ولیمہ کیسے ہوگا؟ جب اتنی شاندار شادی ہو رہی ہے، اتنا ڈیکوریٹ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ہونے والی شادی کا ولیمہ بھی شاندار ہوگا. تو حضرت علی کا ولیمہ کیا؟ حضرات ذرا غور سے سن لیجئے گا، شاید یہ مضمون آپ کو جلدی سننے کو نہ ملے. تو علی نے سوچا کہ میں اپنے ولیمہ کا کیسے انتظام، میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں. علی نے سوچا کہ میں اپنے شادی کا ولیمہ کیسے کروں. گھر تو مل گیا، نکاح تو ہو گیا، ولیمہ تو سنت ہے، ولیمہ میں کیسے کروں. تو علی نے ایک سونار سے اور ایک لوہار سے یہ رابطہ کیا، اے بھائی چلو ہم دونوں احد پہاڑ کے دامن میں اس کی گھاس لے کے آئیں اور گھاس بیچ ڈالیں. 2-3 روز میں جب ہم بیچ ڈالیں تو پھر اس سے جو پیسہ ملے اس سے ہم ولیمہ کر ڈالیں. اللہ اکبر. حضرت علی کا ولیمہ کیسے ہونے جا رہا ہے؟ اسخر گھاس، وہاں کی مشہور گھاس ہے اسخر، اور اس کو قبروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جانوروں کے لیے بھی، مکان کے چھتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اسخر اور سونار اور لوہار اس کو اپنے بھٹی میں لا کر استعمال کرتے تھے. حضرات تو حضرت علی نے سوچا کہ اسخر گھاس کو حاصل کیا جائے. اس کے بعد میں آپ کا ولی اب جب آئے تو اسخر گھاس کو لے کر آئے، اپنی اونٹنیوں کے پاس آئے. ایک اونٹنی ان کو ملی تھی میدان بدر کے مال غنیمت میں، اور رسول اللہ نے مال فیض سے اپنی طرف سے علی کو ایک اونٹنی اور دے دیا تھا. 2 جوان اونٹنیاں تھیں، دونوں جوان حرے شرقیہ میں اونٹنیاں تھیں. علی پہنچے تو دیکھا گیا کسی نے اونٹنیوں کے کولہے کو کاٹ کر اس کا کلیجہ اور اس کا کیا نام بٹی کو نکال کر اس کو شغل کر رہے تھے، نقل کر رہے تھے. علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، قابو نہ پا سکے، بارگاہ رسالت میں پہنچے. حضرات دیکھیے شادی ہوئی تو زرہ پر کیا نام نکاح ہوا، اور شادی ہوئی تو اسخر گھاس پہ ولیمہ ہو رہا ہے، اور آئے تو اونٹنیاں بھی ذبح ہو چکی تھی. یہ حضرت علی کے داستان کو، حضورات کو میں بتانا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب بہت عمدہ بات کہہ رہے تھے کہ سرکار چاہتے تو علی کو بہت کچھ عطا کر دیتے، بہت کچھ عطا کر دیتے. سرکار تو مالک کائنات ہیں، حاکم کائنات ہیں، خزانے کی کنجیاں آپ کو سونپی گئی ہیں، مگر علی کو کچھ نہیں دیا. جو اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک وادی نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنے داماد کو کیا دیں گے؟ وہ دیا تو ہے، شجاعت دے دی، ولایت دے دی، درجے دیے، درجے کمال دیا، بابul علم بنایا. پوری دنیا میں اب خیرات لوگوں کو ملے گی تو علی کے دروازے یتنی نازک شادی، اتنی نازک شادی اور اتنے کم خرچ کی شادی. اب حدیث سنیے گا. میں نے کہا تھا نصوص کی روشنی میں سنانا چاہوں گا. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنہ. حضرات اس حدیث کو سن لیجیے آپ لوگ غور سے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، ام المومنین فرماتی ہے، نبی کائنات نے فرمایا سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت نازل ہوتی جس میں تکلفات نہ ہو، کیا کہنے، سبحان جس میں اللہ، ڈیکوریٹ نہ ہو، جس میں رانائیاں نہ ہو، جس میں فنون لطیفہ نہ ہو، جس میں جمالیات نہ ہو، دنیا کا ہمامہ نہ ہو، خالص رضائے مولا کے لیے. میں بتاؤں اللہ کے عزت و جلال کی قسم، فاطمہ کی شادی کی وہ برکت ہوئی کہ کائنات میں جتنے حسنی حسینی سادات ہیں اسی شادی کے نتیجے میں، غوث اعظم اسی شادی کے نتیجے میں، اور خواجہ معین الدین اسی
شادی کے نتیجے میں، کچھوچا والے اسی شادی کے نتیجے میں، مارارا والے اسی شادی کے نتیجے میں، پلگرام والے اسی شادی کے نتیجے میں، سید سالار اسی شادی کے نتیجے میں، دنیا میں جتنی شادی ہوئی ہے اسی خاموش شادی کیا کہنے، سب سے سبحان زیادہ اللہ، اسی نکاح میں برکت نازل ہوتی ہے جس میں تکلفات کم۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ نصوص کی روشنی میں گفتگو کروں گا، کچھ احادیث سن لیجئے، احادیث سنتے رہیں گے برکت اترتی رہے گی۔ اگر آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں تو میری تقریر سنیے، اگر آپ کی لڑکی فکر کا آسمان بن گئی ہے تو میری تقریر سنیے، اگر آپ خود جوان ہیں اور شادی نہیں ہوئی ہے تو میری تقریر سنیں، یا اگر کسی بالغ کے آپ محتمی متولی ہیں تو میری شادی سنیں۔ حضرات آئیے، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء۔ سرکار فرماتے ہیں اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ چاہیے کہ شادی کر لے۔ یہ شادی کیا ہے؟ نظروں کو حیا عطا کرتی ہے۔ یہ شادی کیا ہے؟ نظروں کو باوضو کرتی ہے۔ یہ شادی کیا ہے؟ نفس خواہشات پہ ہتھکڑی ڈال دیتی ہے۔ یہ شادی کیا ہے؟ منہیات کو بینیاں پہنا دیتی ہے۔ یہ شادی کیا ہے؟ جمالیات سے روک دیتی ہے۔ یہ شادی کیا ہے؟ نبی کی امت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ شادی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ایک شادی میں سب لوگ شریک ہوئے، سب پروگرام کیا اور نکاح بھول گئے۔ سارا پروگرام سب کھا ڈالا، ڈونگا کا ڈونگا کھا ڈالا، مگر نکاح آج شادیوں میں نزلہ اترتا ہے تو نکاح کے اوپر ایک جوانوں کی جماعت جس کو طاقت ہو اس کو شادی کرنی چاہیے۔ حدیث سنی ہے ان انس بن مالک من تجود فقد استکمل نصف دینہ فلیتق اللہ بباقی، جس نے شادی کر لیا اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ یہ شادی آدھا دین ہے تو دین کو دین کے اچھا ایک بات بتائیے، اگر کوئی حج کرنے جائے تو لنگوٹ پہن کے طواف کرے گا؟ کپڑا پہن کے تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرات تو جو شادی کرے نبی کی سنت تو نبی کی سنت کے مطابق شادی ہونی چاہیے۔ شادی کرے تو نبی کی سنت کے مطابق شادی ہونی چاہیے۔ تو نبی فرماتے ہیں من تجود فقد استکمل نصف دینہ فلیتق اللہ بباقی، جس نے شادی کر لیا اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اب باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ باقی آدھا دین کیا ہے؟ شادی تو آدھا دین ہے، باقی آدھا دین کیا ہے؟ حلال کھانا۔ باقی آدھا دین حلال کھانا ہے۔ حضرات اب آئیے، نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا رنگ و بو میں نہ جانے کتنی حسین پوجی ہے، رانائیاں ہیں، جنگتیں بہاریں ہیں، کوہ نور ہیرا ہے، قصرے برکھنگم ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، مگر اس دنیا کی تمام حسین پوجیوں میں سب سے قیمتی پوجی نیک بخت عورت۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، مرات صالحہ ہے۔ حضرات تین آدمیوں کی مدد اللہ کرتا ہے۔ ان ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ علی اللہ عونہم۔ اس حدیث کو بھی سن لیجئے، کام والی حدیث ہے۔ تین آدمی کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ تین آدمیوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ کون کون؟ المکاتب الذی یرید الاداء، وہ قرضدار جو قرض کو ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ لوگ قرض لیتے ہیں نہیں ادا کرتے ہیں،
ایک صاحب کہہ رہے تھے سب سے بڑا بیوقوف ہے جو کسی کو قرض دے، حالانکہ قرض دینا بہت ثواب کی بات ہے، بلکہ اتنا روز صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا۔ آپ 50,000 کسی کو دے دیجئے تو روزانہ 50,000 صدقہ کرنے کا ثواب پائیں گے۔ لیکن دوسرے صاحب نے کہا ارے بیوقوفوں میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو قرض لے کر واپس کر دے، قرض لے کر واپس کر دے۔ حضرات نبی فرماتے ہیں او قرض دارو، اگر تم نے قرض لیا ہے تو المکاتب الذی یرید الادا، جو قرض دار قرض کے ادا کا ارادہ کرے تو اس کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تین کی مدد بتا رہا ہوں، اور سنیے یہ جو باب باندھا ہے نکاح کا، والناکح الذی یرید العفاف، وہ شادی شدہ جو پاک دامنی کا ہے، اگر شادی کر کے اگر بدچلنی کر رہا ہے تو اس معاشرے کا سب سے بڑا مجرم ہے، اسے سنسار کرنا چاہیے، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور وہ شادی شدہ جو پاک دامنی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن رکھے گا۔ اور تیسرا کون ہے جس کی مدد اللہ کو؟ یہ اسٹیج والے، یہ اسٹیج والے، آپ لوگ نہیں ہیں۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، نفس امارہ سے جہاد کرتا ہے، برائیوں سے جہاد کرتا ہے، بد مذہبوں سے جہاد کرتا ہے، بد دینوں سے جہاد کرتا ہے، یہ ایسے علماء اور ایسے طلباء مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، یہ تین کی مدد اللہ کرتا ہے۔ حضرات علماء کے پاس کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، علماء کے پاس کوئی اثاثہ نہیں، کوئی دکان نہیں، مگر دیکھیے وہ بھی زرق برق رہتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ ارب پتی ہو جائیں، جتنا اچھا وضو طالب علم بنا لے گا آپ نہیں بنا پائیں گے، جتنا اچھا غسل یہ کر لیں گے آپ نہیں کر پائیں گے، جتنی خوبصورت نماز یہ پڑھ لیں گے آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو تین آدمی کی مدد اللہ کرتا ہے، والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ ہمارے یہاں مجاہد کہا گیا ہے طالب علم کو، من خرج فی طلب العلم فهو مجاہد فی سبیل اللہ، حتی یرجع، جو علم کے راستے میں نکلا وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، جب تک گھر نہ لوٹا، جب تک مدرسے رہے مجاہد ہے، راستے میں رہے مجاہد ہے، پڑھتا ہے مجاہد ہے، تکرار کرتا ہے مجاہد ہے، سوتا ہے مجاہد ہے، گھر لوٹ جائے تو مجاہد نہیں ہے۔ تو حضرات آپ اپنے لڑکوں کو مجاہد بنائیے یا آپ بھی خود جہاد کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح کو ایمان کے تقاضے پر لینا چاہیے۔ حضرات حاکمیت پہ گفتگو ہو رہی تھی، شادی ہو گئی، شوہر کو حاکمیت ملی، باپ سے زیادہ حاکمیت مل گئی، بلکہ باپ کے مقابلے میں بات مانی جائے گی، شوہر باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ حالانکہ 20 سال سے پالا ہے، پرورش کیا ہے، زندگی کی 20 بہاریں اس کی لڑکی دیکھ چکی ہے، بچپنے سے لے کر اب تک پالا۔ یہ کیا ہو گیا 2 منٹ میں ایک آدمی آیا وہ حاکم بن گیا ہے؟ کیوں؟ رسول اللہ نے حاکم بنایا ہے اس لیے حاکم ہو گیا، اور جس رسول کو خدا نے حاکم بنایا ہے وہ حاکم کائنات ہے۔ تو حضرات حاکمیت کی بات آئی، میں اپنی آخری گفتگو نسائی شریف کے ایک حوالے سے دینا جا رہا ہوں تاکہ آپ دیر تک اس مضمون کو یاد رکھیں۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی مدینہ شریف میں، ایک صحابی کی شادی ہوئی مدینہ شریف میں، اور صحابیہ سے شادی ہوئی۔ صحابیہ کے نہ بھائی تھے نہ بہن، صرف ایک عدد، ایک باپ تھا باقی کوئی نہیں۔
جب شادی ہو گئی تو نیک بخت بیوی نے کہا میرے شوہر آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے، اس بھری دنیا میں میرے باپ کے علاوہ کوئی نہیں، تو اگر آپ اجازت دو تو میں اپنے باپ کو بلا لوں، میں آپ کی بھی خدمت کرتی رہوں گی اور اپنے باپ کی بھی خدمت کرتی رہوں گی۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، جب میں نے تم کو قبول کر لیا، تم شریک حیات بن گئی، تو میں تمہاری بات مانوں گا۔ انہوں نے اپنے باپ کو بلا لیا۔ شوہر نے کہا میرا 2 منزلہ مکان ہے، نیچے تمہارا باپ رہے گا، اوپر ہم دونوں رہیں گے۔ کچھ دنوں تک رہتے رہے، نیک بخت بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہی اور اپنے باپ کی بھی خدمت کرتی رہی۔ شوہر نے کہا اپنی بیوی سے 1 سال کے بعد میں شریک حیات میں دمشق ملک شام جانا چاہتا ہوں اور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو اجازت دو تو میں 2 مہینے کے لیے میں ملک شام سے واپس آ جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ شوہر نے کہا ایک میرا عہد سن لو، پیمان میرا سن لو، میں جا تو رہا ہوں ملک شام دمشق جا رہا ہوں، لیکن جب تک میں نہیں آؤں گا تم نیچے نہیں اترو گی۔ بڑی بات ہو گئی۔ شوہر کا پاور دیکھو، شوہر کو ویٹو پاور ہے، باپ سے زیادہ پاور ہے، بھائی سے زیادہ پاور ہے، ماں سے زیادہ پاور ہے۔ بھری دنیا میں عورت کے اوپر سب سے بڑا پاور اگر ویٹو پاور ہے تو شوہر نے کہا میں ملک شام جب تک واپس نہیں آؤں گا تم اوپر سے نیچے نہیں اترو گی۔ بیوی نیک بخت نے کہا ٹھیک ہے، سوچا 2 مہینہ خدمت کر لوں گی، میں خدمت کروں گی، میری بالی خدمت کرے گی اور میں نیچے نہیں اتروں گی، میں کھانا بھیج دوں گی، باپ کھا لیں گے۔ 2 مہینہ کے بعد پھر یہ کرفیو جو لگا ہے یہ میرے اوپر پابندی یہ ختم ہو جائے گی۔ شوہر نے آنے میں تاخیر کر دی اور ادھر باپ بیمار ہو گیا، صاحب فراش ہو گیا، نبضیں ڈوبنے لگی، حرکت قلب بند ہونے کا ٹائم ہو گیا، سکندر مختونی کے شکست و ریخت ہونے کا ٹائم ہو گیا، طائر لاہوتی کے پرواز ہونے کا ٹائم ہو گیا۔ تو حضرات عورتیں گئیں، اس نیک بخت صحابیہ سے کہا ارے اپنے باپ کا چہرہ تو دیکھ لو، بیمار ہو گیا، صاحب فراش ہو گیا، اور تم اس کی خدمت، وہ انتقال کرنے والا ہے، تم اس کی خدمت کے لیے نیچے کیوں نہیں اترتی ہو؟ کہا میرے شوہر نے وعدہ لیا ہے کہ نیچے نہیں اترو گی، میں کیسے اتروں؟ کہا اگر اپنے باپ کا دیدار آخری کرنا ہے تو نیچے اترو۔ تو نیک بخت بیوی نے کہا، آپ لوگ سن رہے ہیں نا، نیک بخت بیوی نے کہا کہ میں رسول اللہ سے مسئلہ پوچھ لوں گی تب کچھ کروں۔ حضرات تو سرکار کا زمانہ تھا، اپنی باندی سے کہا اے میری باندی جاؤ میرے آقا کے پاس اور عرض کر دو کہ آپ کی صحابیہ کی شادی ہوئی تھی اور اس نے اپنے باپ کو بلا لیا تھا اور شوہر ملک شام چلا گیا ہے اور پیمان لے کر گیا ہے جب تک میں نہیں آؤں گا واپس تب تک تم اوپر سے نیچے نہیں اترو گی۔ یا رسول اللہ باپ صاحب فراش بیمار، کیا میں اس کی تیمارداری خدمت کرنے کے لیے اتر سکتی ہوں؟ بادی نے پوچھا رسول پاک کے سے عرض کیا حجرے عائشہ میں، تو سرکار نے فرمایا جواب سنیے گا، اس کو یاد رکھیے گا، میری آواز اگر عورتیں سن رہی ہیں، اس حدیث کو سن رہی ہیں تو ضرور سنیں، آپ سن رہے ہیں تو دوسروں کو بتائیں۔ نبی نے فرمایا قل لہا اطیعی زوجہ، کہہ دو جاؤ اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اترو گا نہیں، باپ انتقال کر جائے مگر اوپر سے نیچے نہیں آؤ گی۔ اب حضرات باندی نے آ کے بتایا تو صحابیہ بولی اب تو میرے اوپر فرض ہو گیا، اگر اتروں گی تو ایمان سے اتر جاؤں گی۔
لہذا میں نیچے نہیں اتر سکتی۔ الغرض باپ انتقال کر گیا، اور انتقال کر گیا، عورتیں پہنچی، چلو اپنے باپ کا دیدار کر لو، غسل کی تیاری ہو رہی ہے، کفن پہنانے کی تیاری ہو رہی ہے، آخری رسوم کی تیاری ہو رہی ہے، مسجد نبوی شریف کے پاس جنازہ لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نیچے اتر آؤ، نہیں تو محشر سے پہلے، جنت سے پہلے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گی۔ صحابیہ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرات ذرا سنو، صحابیہ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میں سرکار سے مسئلہ پوچھوں گا، سرکار جب بتائیں گے۔ انتقال سے پہلے تو روک دیا تھا، شاید انتقال کے بعد میں سرکار اجازت دے دیں، جب سرکار اجازت دیں گے تو ہم کیا نام ہے نیچے میں اتروں گی۔ بادی گئی، یا رسول اللہ آپ کی صحابیہ کا باپ انتقال کر گیا۔ انہوں نے پھر پوچھا ہے، باپ کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنانے کی تیاری ہے، جنازہ اٹھنے کی تیاری ہے، آپ کی صحابیہ کیا اوپر سے نیچے اتر سکتی ہے؟ ابھی شوہر نہیں آیا ہے۔ نبی نے فرمایا قل لہا اطیعی زوجک، کہہ دو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نیچے نہ اتر۔ کتنا بڑا پاور ہوا، باپ سے زیادہ پاور، باپ کا دیدار نہ کر سکی صحابیہ، باپ سے بڑا پاور، ان کا جنازہ نہ دیکھ سکی صحابیہ، اپنے باپ کو غسل نہ دے سکی صحابیہ۔ حضرات وہ نیچے نہیں اتری، جنازہ اٹھا، مسجد نبوی شریف کے پاس لایا گیا، اور غمامہ کے پاس عید کی اور جنازہ کی نماز سرکار نے ادا فرمائی، اور اس کے بعد جنت البقیع شریف میں ان کو دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد میں نبی نے فرمایا جاؤ میری صحابیہ سے کہہ دو اس کے باپ کو فردوس کی جنت عطا ہوئی ہے، اس کے فرما برداری، شوہر کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اس کے باپ کو فردوس کی جنت عطا ہوئی ہے۔ حضرات معلوم ہوا کہ بیویوں کے لیے فرض ہے، بیویوں کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، یہ فرما برداری بہت ضروری ہے۔ ایک عورت کی اتنی بڑی فرما، اب آپ کی کیا فرما برداری، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نکاح کریں تو دین کے تقاضوں پہ نکاح کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ لاربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ نکاح چار بنیاد پہ ہوتا ہے، چار بنیاد پہ ہوتا ہے، کیا تو مال کے لیے، کچھ لوگ گاڑی کے لیے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ زمین کے لیے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ راڑو گھڑی کے لیے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ کمپنیوں کے لیے۔ ایک صاحب کے یہاں ایک غریب لڑکی کی شادی ہوئی، طے ہوئی، تو انہوں نے کہا زمین خرید کر کے مکان بنوا دیں تب نکاح کرنا۔ لڑکا مولانا تھا، لیکن کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، تو کہا کیا نام ہے؟ زمین خرید کر کے مکان بنا دیں۔ تو نکاح یا تو مال کی بنیاد پر، نکاح یا تو جمال کی بنیاد پر، نکاح یا تو نسب و حسب کی بنیاد پر، نکاح یا تو دین کی بنیاد پر۔ نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم شادی کرو دین کی بنیاد۔ اب آئیے فیصلہ سنیے، ابن نجار کی روایت ہے مستفاد المومن بعد تقوی اللہ من زوجت صالحۃ لہ ان نظر الیہا سرته وان اقسم علیہا ابرته وان غاب عنہا زوجہا نصحته فی نفسها ومالها۔ اچھی عورت کے چار خصلت ہوتی ہیں، شوہر دیکھے تو خوشیاں بھرے، قسم کھائے تو قسم حانث نہ ہونے دے، دیس پردیس چلا جائے تو شوہر اپنے نفس عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے دولت کی بھی حفاظت کرے۔ اب آئیے من تجوز بامرأۃ لمالها لم یزدد الا فقرا، جو کسی عورت سے شادی کرے گا مال کی بنیاد پر تو اللہ غریبی، حدیث سنیے گا، جو کسی عورت سے شادی کرے مال کی بنیاد پر، میں جانتا ہوں یہ شادی جو ہونے جا رہی مال کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی، کیونکہ مال تو یہاں بھرا ہوا، خود ہی بھرا ہوا، حقیقت یہی ہے نا، مال کی بنیاد پہ شادی نہیں ہو رہی، اور نہ حسن و جمال کی بنیاد پہ شادی ہو رہی، نہ نسب و حسب کی بنیاد پر ہو رہی ہے، بس
سماعت کیجئے، حدیث کو یاد رکھیے گا، من تجودا بامرأۃ لمالها لم یزدد الا فقرا ومن تجودا لامرأۃ لجمالها لم ازدد الا زلزلة ومن تجودا بامرأۃ لحسبها لم یزدد الا ذلا۔ جو کسی عورت سے نسب و حسب کی بنیاد پہ شادی کرے تو اللہ ذلت اس کی تقدیر کر دیتا ہے۔ اتنا سنا آپ نے، 3 فیصلہ سنا، چوتھا فیصلہ سنے، سرکار نے چوتھا فیصلہ سنا، ومن تجودا بامرأۃ لدینها بارک اللہ لہ وبارک اللہ۔ اور جو کسی عورت سے شادی کرے دین کی بنیاد پر، اللہ دولہے کو بھی برکت دے دے، دلہن کو بھی برکت دے دے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ حضرات اگر دین کی بنیاد پہ شادی ہوگا تو نبی جہیز دے رہے ہیں، نبی عطا کر رہے ہیں، نبی کرم فرما۔ آخری بات سن لیجیے حضرات، شادی دین کی بنیاد پر، پہلے دین دیکھیے، وہابی تو نہیں ہے، دیوبندی تو نہیں ہے، رافضی تو نہیں ہے، نیشری تو نہیں ہے، ملحد تو نہیں ہے، شمانیازی تو نہیں ہے، چکرالوی تو نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو بھی 72 فرقوں کو میں گناتا چلا جاتا۔ حضرات تو شادی ہونی چاہیے اہل سنت کے تقاضوں کی بنیاد پر۔ اگر آپ کی بچی جوان ہو گئی ہے تو شادی کیجئے دین کی بنیاد پر۔ اگر آپ کا بچہ جوان ہو گیا ہے تو شادی کیجئے دین کی بنیاد پر، شادی کیجئے سنیوں سے۔ حضرات آج وہابیت جو پھل پھول رہی ہے، ڈکیتی ڈال رہی ہے شادی کے چور دروازے سے۔ میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ شادی کے چور دروازے سے یہ ڈکیتی ہو رہی ہے۔ یا اللہ تو شہید و بصیر ہے، سنیوں کی آنکھ کو کھول دے، یا اللہ ان کو سمجھ عطا کر دے، یا اللہ ان کو صحیح نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ نکاح جو ہونے جا رہا ہے کل، یا اللہ اس نکاح کو عالم اسلام کے لیے، مسلک اعلی حضرت کے لیے باعث خیر بنا دے۔ یا اللہ مطلقین کو، دونوں کو بدمذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے کی شان کبریائی راہ بگیتی آئینی، اے کی ہستی راتو آقا راستی ہم رائے تھی، اے کی فردہ پلبل باشد صدائے رحمتی، رحم فرما تشنا کاما، اے کی شان رحمتی رحمت للعالمین، للہ انظر حالنا، سبز گنبد کے مکی، للہ اسما قالنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔